ہیں خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ خالق ارض و سما، خالق کائنات فرماتے ہیں دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، حقیقی اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا گھر ہے تیرا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ خدا کی دھرتی پہ رہ کے، خدا کا کھا کے، خدا کو یاد کرنا بہت ہی بڑی دولت ہے، اور وہ شخص بہت بڑا باغی ہے خدا کا، جو خدا کا کھاتا ہے، خدا کی زمین پہ، خدا کی دھرتی پہ رہ کے خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ لوگوں آج دنیا میں ہیں تو کل قبر میں ہوں گے، ملے ہیں خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ لوگوں ہمارے معیار بدل گئے، ہمارے زندگی کے معیار بدل گئے۔ ایک وقت وہ تھا جب معیار زندگی بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتا تھا، جب معیار زندگی روحانی تھا، جب معیار زندگی تقویٰ تھا، جب معیار زندگی اعلیٰ اخلاق تھے، جب معیار زندگی پاکیزگی تھی، جب کردار سے پاکیزہ خوشبو اور معطر خوشبو آیا کرتی تھی، یہ معیار زندگی ہوا کرتے تھے۔ یہ وقت وہ تھا، معیار زندگی تقویٰ تھا، معیار زندگی اعلیٰ اخلاق تھے، معیار زندگی پاکیزگی تھی، معیار زندگی طہارت تھی۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی قدر کرتے تھے، اس کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جو تقویٰ میں اعلیٰ معیار پہ ہوتا تھا، جو صاحب امانت بھی ہوتا تھا، جو صاحب دیانت بھی ہوتا تھا، صاحب اخلاق بھی ہوتا تھا، صاحب کردار بھی ہوتا تھا، لوگ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ لیکن جوں جوں مغربی تہذیب نے اپنے پنجے یہاں پہ گاڑے، مغربی تہذیب نے جوں جوں مسلمان کے دل کو جیتا، تو مسلمان کا معیار زندگی بدل گیا۔ معیار زندگی روحانیت سے ہٹ کے، روحانیت سے گر کے، معیار زندگی مادیت پرست بن گیا، مادیت پرست۔ پھر معیار زندگی تقویٰ نہیں رہا، اعلیٰ اخلاق نہیں رہا، اعلیٰ کردار نہیں رہا، معیار زندگی ہی بدل گیا، مادیت پرستی معیار زندگی بن گئی۔ اور پھر زندگی کا معیار جب بدلا تو پھر عزتوں کے معیار بھی بدل گئے۔ پہلے عزت کا معیار تقویٰ ہوا کرتا تھا، جب معیار زندگی بدلا پھر عزت کا معیار تقوی سے ہٹ کے دنیا پہ آ گیا، پیسے پہ آ گیا، دولت پہ آ گیا۔ جب معیار زندگی بدلا، جب معیار زندگی دنیا ہو گئی، جب معیار زندگی دنیا ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہر شخص اس دوڑ میں لگ گیا، میرے پاس دنیا ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، جائیدادیں ہوں، پیسے ہوں، زمینیں ہوں۔ نہیں لوگوں، نہیں نہیں، دھوکہ ہے، محض دھوکہ ہے۔ جب ہمارا معیار یہ بدل گیا، ہمارا معیار تقوی سے ہٹ کے کوٹھی، کار، بنگلہ، دنیا آ گیا، اور صاحب قدر، صاحب عزت، صاحب احترام وہ شخص بن گیا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ دنیا کی کمائی، دنیا کا حصول شروع کر دیا۔ پھر جائز وسائل ان کے لیے ناکافی ہو گئے۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے، اور یاد رکھو دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی محبت اسے کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں لگ کے خدا کو بھول جائے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر انسان دنیا کے کمانے کے ساتھ ساتھ خدا کو نہیں بھولتا تو اس کی دنیا کی کمائی بھی اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ بن جاتی ہے، اس کی دنیا کی کمائی بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ جب یہ خدا کے احکام کو نہیں بھولتا، جب یہ خدائی احکام
کام کو بھول جاتا ہے، پھر اس کی دنیا کی کمائی بھی اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ تو معیار زندگی جب بدلا، لوگ دنیا کی دوڑ دھوپ میں شروع ہو گئے، پھر جائز وسائل اور جائز منافع ان کے لیے کم پڑ گئے، پھر ناجائز وسائل کا اختیار کیا، ناجائز وسائل کو شروع کر دیا، ناجائز وسائل کو اختیار کیا، رشوت، چوری، ڈاکہ، فراڈ، تو یوں پھر سود خوری، پھر یہ طریقے آ گئے۔ تو سب سے بنیادی وجہ جرائم کی، چوری، ڈاکہ، رشوت خوری، سود خوری، سب فراڈ کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے، معیار زندگی کا بدل جانا ہے۔ لوگوں، معیار زندگی جب دوبارہ روحانیت پہ آئے گا تو زندگی بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ بن جائے گی۔ معیار زندگی یہی مادیت پرست رہا تو پھر زندگی بگڑتی چلی جائے گی، پھر معاشرہ ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں گرتا چلا جائے گا۔